السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ای سی ای 101 کا لیکچر نمبر 14 اسٹارٹ کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انتھوزیزم فار لائف لانگ لرننگ، یعنی زندگی بھر سیکھنے کا شوق، یعنی سیکھنے کا ایسا جذبہ جو بچپن سے شروع ہو کر پوری زندگی تک جاری رہے۔ بچے فطری طور پر جستجو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نئی چیزوں کو دریافت کرنا، سوالات پوچھنا اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنا پسند کرتے ہیں۔ بطور ٹیچر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی اس قدرتی جستجو کو ختم نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کا سیکھنے کا جو شوق ہے اسے بنائے رکھیں۔ ہم خوشگوار ایکٹیویٹیز، دلچسپ لیسنز اور بامقصد تجربات کے ذریعے بچوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ سیکھنا کوئی بوجھ یا مجبوری نہیں ہے، بلکہ ایک خوشی بھرا سفر ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہی سفر بچوں کو نہ صرف علمی اعتبار سے بلکہ ذہنی، سماجی اور جذباتی طور پر بھی مضبوط بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کریٹنگ اے لو فار لرننگ ان ارلی ایئرس۔ اس میں ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ بچوں میں سیکھنے کی محبت کس طرح پیدا کی جائے، خاص طور پر ان کی ابتدائی زندگی کے سالوں میں۔ جب بچہ سیکھتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، جب وہ ہنستا ہے، کھیلتا ہے اور چیزوں کو دریافت کرتا ہے، تو اس کا دماغ زیادہ فعال ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے اس کو خوشگوار، دلچسپ اور پرکشش بنائیں۔ یاد رکھیے کہ بچے اس وقت سب سے بہتر سیکھتے ہیں جب وہ مزہ کر رہے ہوں، انجوائے کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسی ایکٹیویٹیز جیسے کہ اسٹوری ٹیلنگ ہو گئی ہے، نیچر واک ہے، آرٹ ایکٹیویٹیز ہے، موسیقی سننا یا گانا، میوزک سے ریلیٹڈ کچھ بھی، اور جو ہینڈز آن ایکسپیریمنٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے جو تجربات ہیں، یہ سب بچوں کو نہ صرف سیکھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ انہیں خوشی بھی دیتی ہیں۔ جب سیکھنا ایک کھیل کی طرح ہو جائے تو بچہ اسے کبھی بوجھ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ ایسا ماحول جو ہے وہ بچوں میں تعلیم کے بارے میں ایک مثبت رویہ پیدا کرتا ہے، وہ سیکھنے کو خوشی سے جوڑتے ہیں، نہ کہ کسی دباؤ یا بوریت سے، ٹھیک ہے۔ یہ مثبت تاثر جو ہے وہ ان کے ساتھ جوانی اور بڑے ہونے تک جاتا ہے، صحیح ہے۔ ایگزامپلس کی اگر میں آپ کو دوں تو اگر کسی بچے کو کہانیوں کا شوق ہے اور ہم اسے روز نئی دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں، تو وہ نہ صرف کہانیاں سننے سے لطف اندوز ہوتا ہے بلکہ نئی زبان، نئے الفاظ، اخلاقیات اور خیالات بھی سیکھتا ہے، اور سیکھنے سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ بچوں کی جو ارلی ایجوکیشن ہے اس کو اتنا دلچسپ اور خوشگوار بنائے کہ ان کے دل میں سیکھنے کا شوق پیدا ہو، ایسا شوق جو پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے The role of educators in inspiring curiosity، یعنی تجسس پیدا کرنے میں اساتذہ کا کردار۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بات میں سیکھا کہ بچوں کو خوشی اور مزے کے ساتھ سیکھنے کا موقع دینا ان کے اندر سیکھنے کی محبت پیدا کرتا ہے، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اساتذہ کا کیا کردار ہوتا ہے بچوں کے اندر کیوریوسٹی پیدا کرنے میں۔ تو یاد رکھیے کہ استاد جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھانے والا فرد نہیں ہے، بلکہ استاد بچے کی پہلے سیکھنے والی رہنمائی ہوتا ہے، یعنی کہ فرسٹ لرننگ گائیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بچے ہم سے دیکھ کر سیکھتے ہیں، اگر ہم کسی چیز کو سکھانے میں جوش و جذبہ دکھائیں تو بچے بھی اسی جوش سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ ہم ایک کہانی سنا رہے ہیں، اگر ہم خود دلچسپی سے، جذبات سے، آواز کے اتار چڑھاؤ سے سنائیں گے تو بچہ پوری توجہ سے سنے گا اور اس کے دل میں بھی کہانیوں میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ کسی پتے یا کنکر کے بارے میں کوئی نئی بات دریافت کرتا ہے اور ہم اس کی تعریف کریں، اس کی بات کو غور سے سنیں، تو وہ خود کو اہم محسوس کرے گا اور سیکھنے کا شوق اور بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ تجسس جو ہے نا وہ ایک متعدی جذبہ ہے، یعنی اگر استاد میں سکھانے کا شوق ہو، دلچسپ ہو، دلچسپی ہو، تو بچے میں بھی سیکھنے کا شوق اتنا ہی بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ واہ یہ کتنا دلچسپ ہے، ٹھیک ہے، تو بچہ بھی کہے گا واقعی مجھے بھی سیکھنا ہے، صحیح ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بطور ٹیچر ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی سیکھنے سے محبت کریں، خود بھی پرجوش ہوں، تاکہ ہمارا یہ جذبہ بچوں میں منتقل ہو، کیونکہ بچے ہم سے جذبہ، احساس اور شوق
سیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں گے فن ایکٹیویٹیز دیٹ انکریج ایکسپلوریشن، یعنی تفریحی سرگرمیاں جو بچوں میں دریافت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلی بات میں سیکھا کہ استاد کا جذبہ بچوں کے سیکھنے کے شوق پر اثر ڈالتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ کون سی ایکٹیویٹیز بچوں میں سیکھنے کا شوق اور نئی چیزیں دریافت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ارلی ایجوکیشن جو ہے خاص طور پہ پری اسکول میں صرف بکس اور ورک شیٹس تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچے کھیل کر، حرکت میں رہ کر اور عملی تجربات کے ذریعے، ہینڈز آن ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سیکھتے. ٹھیک ہے. اگر ہم بچوں کو بلاکس دے کر کچھ تعمیر کرنے کو کہیں تو وہ سوچیں گے، آزمائیں گے اور سیکھیں گے کہ مختلف چیزیں کیسے بنتی ہیں. قدرتی چیزوں جیسے پتے، مٹی، پانی یا پتھر کے ذریعے کھیل کر وہ جانیں گے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے. صحیح ہے. رنگوں اور جو ٹیکسچرز ہیں ان کے ساتھ کھیل کر ان میں کریٹو تھنکنگ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اگر کلاس میں ہم چھوٹے چھوٹے آسان کھانے بنانے کی کوئی ایکٹیویٹی کروا لیں، جیسے سینڈوچ بنانا ہے یا فروٹس کاٹنا ہے، تو بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. حساب، ترتیب، ذائقے اور کوپریشن. ٹھیک ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچوں کو صرف تفریح ہی نہیں دیتی ہیں، بلکہ ان میں جو ہے پرابلم سالونگ اسکل پیدا کرتی ہیں، کریٹیوٹی کو بڑھاتی ہیں، کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرتی ہیں، اور یہی وہ اسکلز ہیں جو بچے کو ساری زندگی سیکھنے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایز اے ٹیچر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو ایسے دلچسپ اور پرکشش سرگرمیوں سے متعارف کروائیں جو انہیں سوال کرنے، آزمانے اور نئی چیزیں دریافت کرنے کا موقع دیں. یہی طریقہ ہے جس سے سیکھنا صرف ایک کام نہیں رہتا ہے، بلکہ ایک جو ہے دلچسپ اور زندگی بھر کا سفر بن جاتا ہے. صحیح ہو گیا. ہم اب تک سیکھ چکے ہیں کہ بچوں میں سیکھنے کے شوق پیدا کیسے کیا جاتا ہے، استاد کا کیا کردار ہوتا ہے، اور ایکٹیویٹیز بچوں کو ایکسپلوریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. اب ہم ایک اور اہم پوائنٹ سیکھنے جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں لائف لانگ لرننگ، یعنی زندگی بھر سیکھتے رہنا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب جو ہے یہ ہو گیا کہ لرننگ جو ہے نا وہ صرف اسکول یا کالج کے وقت تک ہی نہیں رہتی ہے، بلکہ پوری زندگی بندہ جو ہے سیکھتا ہی رہتا ہے. یہ سیکھنا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. پرسنل گروتھ ہو گئی، جیسے کوئی ہابی ہو گئی ہے، یا کوئی نئی زبان سیکھنا، یا صحت مند زندگی کے لیے کچھ نیا جاننا. پروفیشنل گروتھ ہو گئی، جس سے کوئی نئی مہارت سیکھنا جو نوکری یا کیریئر میں مدد دے، جیسے کمپیوٹر کا استعمال ہے، پریزنٹیشنس بنانا ہے، یا کسی مشین کو چلانا وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس کی اس لیے ہے کیونکہ دنیا مسلسل بدل رہی ہے. تو جو لوگ سیکھنے کو ایک عادت بنا لیتے ہیں، ہر بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ خود کو ڈھال لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر ایک بچہ شروع سے ہی پڑھنے، تجربے کرنے، سوال کرنے اور سیکھنے میں خوشی محسوس کرے گا تو وہ بڑا ہو کر بھی ایسا ہی رہے گا، کھلے ذہن والا، نیا سیکھنے کے لیے تیار اور خود کو بہتر بنانے کا خواہش مند. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہم بات کریں گے پرسنل اینڈ پروفیشنل گروتھ تھرو لرننگ. تو جب بچہ سیکھنے سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ نئی چیزیں سیکھنے میں دلچسپی لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہتر سوچنے، محسوس کرنے اور برتاؤ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ ایک بچہ جو اسٹوریز میں دلچسپی لیتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بولنے، سننے اور سمجھنے میں ماہر ہو جاتا ہے. یہ جو اسکلز ہیں اس کی زندگی کے ہر پہلو میں کام آتی ہے. ٹھیک ہے. پروفیشنل گروتھ کی اگر بات کی جائے تو ایسا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو سیکھنے کی عادت اس کے کیریئر میں ترقی کی راہیں کھولتی ہے. وہ نئی اسکل سیکھتا ہے، کام کی جگہ پر نئے چیلنجز سے نہیں گھبراتا، بدلتے حالات میں خود کو ڈھال لیتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ اگر کسی کو کمپیوٹر سیکھنے کا شوق ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل کر کے کسی بھی میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکھنے کا شوق رکھنے والا انسان نہ صرف اپنی ذات اور کیریئر کو بہتر کرتا ہے بلکہ وہ معاشرے میں بھی پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، بہتر فیصلے کرتا ہے اور معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے.
ٹھیک ہے، جب ہم بچوں کو سیکھنے سے محبت کرنا سکھاتے ہیں تو ہم ان کی پوری زندگی کو سنوار رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا کردار، ان کی کامیابی اور ان کا معاشرتی اثر سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے ایجوکیٹرز رول ا لائف لانگ لرننگ۔ ٹھیک ہے کہ جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو صرف بچوں کا ذکر نہیں ہوتا، ٹیچرز کا کردار بھی انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر صرف معلومات دینے والا فرد نہیں ہوتا بلکہ وہ بچوں کی زندگی کو ایک نئی سمت دینے والا رہنما ہوتا ہے، ایک گائیڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، استاد کی محنت اور قربانی کی اگر بات کریں تو دیکھیں ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کی مشکلات کو سمجھے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنی ذاتی سہولتوں کو پیچھے چھوڑ کر بچوں کی بھلائی کے لیے وقت نکالتا ہے۔ وہ ہر بچے کی انفرادی ضروریات کو پہچان کر ان کے مطابق سیکھنے کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ سپوز کہ اگر کسی بچے کو پڑھنے میں کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے تو جو ٹیچر ہے اس کے لیے آسان اور دلچسپ طریقے ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ بچہ پیچھے نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، جب ایک ٹیچر محبت، توجہ، خلوص کے ساتھ بچوں سے بات کرتا ہے تو بچے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے نہیں ڈرتے، کھل کر سوال کرتے ہیں اور سیکھنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی بچہ شرمیلا ہے اور ٹیچر سے بار بار پیار سے موقع دے تو وہ بچہ ایک دن نہ صرف کلاس میں بولنے لگے گا بلکہ اعتماد کے ساتھ سیکھے گا بھی۔ ٹھیک ہے، استاد کا اثر جو ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک استاد جو بچوں میں سیکھنے کا شوق بیدار کرے وہ ان کے دل میں ایک ایسا چراغ روشن کر دیتا ہے جو ساری زندگی جلتا رہتا ہے۔ وہ بچہ نہ صرف اسکول میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے، وہ معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ ایک محبت کرنے والا اور پرعزم ٹیچر جو ہے وہ ایک بچے کی سوچ، زندگی اور مستقبل بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیکچر کو میں آج کے کنکلیوڈ کر دوں تو دیکھیے آج کا لیکچر دراصل ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر آیا، زندگی بھر سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، لائف لانگ لرننگ، یہ جذبہ صرف اسکول تک محدود نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ آج یہ جانا ہے کہ بچے فطری طور پر متجسس ہوتے ہیں، وہ سوال پوچھنا، چیزوں کو پرکھنا اور نئے تجربات کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب ہم بطور ٹیچر ان کی دلچسپیوں کو پہچان کر انہیں خوشی سے بھرپور، دلچسپ اور بامقصد سرگرمیوں میں شامل کرتے ہیں تو وہ سیکھنے کو ایک زبردست تجربہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ سیکھنے کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، محبت بھرا، محفوظ اور ایسا جو بچوں کو تحقیق، مشاہدے اور جستجو کی طرف راغب کرے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ صرف کتابیں اور ہوم ورک ہی نہیں بلکہ کہانیاں، موسیقی، آرٹ، کھیل اور فطرت کے ساتھ رابطہ بچوں کی سیکھنے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک پرعزم، محبت کرنے والا اور جوش سے بھرپور استاد بچوں کے اندر سیکھنے کا ایسا شوق جگا سکتا ہے جو زندگی بھر بجھنے نہیں پاتا۔ اگر آپ نے بچوں کے دلوں میں سیکھنے کی محبت پیدا کر دی تو یقین کریں کہ وہ بچے صرف کلاس کے اچھے اسٹوڈنٹس ہی نہیں بنیں گے بلکہ زندگی کے کامیاب، باکردار اور پازیٹیو انسان بھی بنیں گے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ جو بچہ سیکھنے سے محبت کرتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا ہے، بدلتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لیکچر کیسا رہا، کیسا لگا۔ اگر کوئی بھی آپ کی کیوریز ہو، کچھ آپ جاننا چاہ رہے ہو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے میں آپ کو رسپانس کر سکوں۔ ٹھیک، اگر چینل ابھی تک آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام لیکچرز ٹائملی آپ کے پاس ملتے رہیں، اور میرے چینل کو، میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔